سارے عظمت کے ستارے ہیں، سارے ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن ان میں سے جناب مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کا مقام بلند، پھر حضرت عثمان غنی کا مقام بلند، پھر حضرت عمر پاک کا مقام بلند، اور سب سے بڑھ کر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ بندے قیامت والے دن جب تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تیرا رب تجھ سے اپنی ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، تیرا رب قیامت والے دن ہر نعمت کے بارے میں تجھ سے سوال کرے گا، پوچھے گا، اور ان میں سے وقت اور مال ان کے اوپر بڑا زور دیا گیا۔ اللہ تم سے پوچھے گا کہ میرے بندے، میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی، اتنا وقت اور فرصت دی تھی، بتا تو صحیح کہ میری دی ہوئی زندگی اور میرے دیے ہوئے وقت کو کہاں گزار کے آیا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں مال دیا، دولت دی، اپنے خزانے سے بتا تو صحیح کہ میرے دی ہوئی دولت کس راستے کے اوپر خرچ کر کے آیا؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ قیامت والے دن اللہ تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ اور ہمیں ان شخصیات کی رہنمائی لینی چاہیے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، اور کیسے دنیا اور آخرت کی کامیابی نے ان ہستیوں کے قدم کو چوما۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں روایت میں یہ موجود ہے کہ جس وقت آپ نے کلمہ پڑھا 40,000 سونے کے سکے آپ کے پاس موجود تھے۔ ایک دو کی بات نہیں کر رہا، 40,000 سونے کے سکے۔ آج جو جس کے پاس ایک یا دو سونے کے سکے ہوں تو وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، کسی کے پاس سننا پسند ہی نہیں کرتا۔ مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی من مانی کرے، اپنی مرضی کرے کہ میں جیسا چاہوں ویسے نہیں۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب کلمہ پڑھا ہے تو اللہ رسول کے احکام کو مانے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اپنی مرضی نہیں چلتی، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر رب رسول کا حکم چلتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اسلام کی مرضی چلتی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر بندہ دین کا پابند ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آج صورتحال یہ ہے کہ کسی کے پاس ایک یا دو سونے کے سکے ہوں تو وہ کسی کی بات سننا پسند ہی نہیں کرتا، لیکن جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب کلمہ پڑھا 40,000 سونے کے سکے موجود تھے، جیسے ہی کلمہ پڑھا سارے کا سارا مال حضور کے قدموں میں قربان کر دیا۔ عرض کیا آقا یہ میرے پاس مال ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے، اللہ نے میرے اوپر بڑا رحم کیا ہے کہ مجھے اسلام کی دولت ملی ہے، میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ سارے کا سارا مال میں اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ سارے کا سارا 40,000 سونے کے سکے جناب حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے ہی کلمہ پڑھا سارے کے سارے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے۔ اور پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ صدیق اکبر نے کبھی بھی دنیا کی دولت اکٹھی نہیں کی، جو کچھ بھی آیا سارے کے سارا جناب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ قربان کیا، یہاں تک کہ ایک سوئی تک کو بھی گھر میں نہیں چھوڑا، وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اور جناب جب وقت کی بات کریں تو صدیق اکبر کا سارے کا سارا وقت